السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دیا صبح کا اپنے یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، نیک اور اچھے کاموں کے لیے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر۔ تو صبح کی نماز انشاءاللہ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کیا کریں۔ دیکھیں، کل میں حدیث پڑھ رہی تھی تو مجھے دل چاہا کہ میں انشاءاللہ کہ یہ حدیث میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی اور دنیا کا ہم اور غم ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی آنکھ میں فقیری ڈال دیتا ہے، اور اتنی خواری کے بعد اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں پہلے سے لکھ دی ہوتی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں، لیکن جو شخص صبح کرتا ہے اور آخرت کے غم کے ساتھ صبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام سمیٹ دیتا ہے، اس کی آنکھ میں یعنی اس کے دل میں قناعت بھر دیتا ہے، غنا بھر دیتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اس حدیث سے ہمارے سامنے دو طرح کے کیریکٹر آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کیریکٹر کہ جو رات کو 8 بجے کا الارم لگا کر سوتا ہے اور نماز سے اس کو کوئی غرض نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کوئی غرض نہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر سے کوئی غرض نہیں، اس کی پرائیورٹی صرف دنیا کمانا ہے، صرف اور صرف دنیا سمیٹنا ہے، دنیا کے کام میں مشغول ہوتا ہے، دولت بینک بیلنس بڑھانے کے چکروں میں لگا رہتا ہے اور دنیا کے سارے کام سمیٹتا ہے، نہیں کرتا تو اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتا، غافل ہے تو آخرت سے غافل ہے، غافل ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، دنیا میں خوب پھنسا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے کہ ایسے شخص کے کاموں کو سمیٹ نہیں دیتا، بکھیر دیتا ہے۔ ایک کام ختم نہیں ہوتا، دوسرا اس میں کوئی مسئلہ نکل آتا ہے، وہ وہ کام جو ہے ٹائم پہ ختم نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے، لٹکتا رہتا ہے، کوئی پرابلم، کوئی ایشو۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے۔ وہ بہت محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اتنی خواری کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اتنی ہی دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں پہلے سے لکھ دی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف دوسرا کیریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب دوسرا کیریکٹر وہ ہے جو صبح کرتا ہے آخرت کے غم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ویسے اٹھنے کی دعا تو ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو پھر نماز کی طرف بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمتیں، برکتیں اور بخشش کا سوال کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں سمیٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں، برکتیں نچھاور کرتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے کام سمیٹ دیتا ہے، یعنی کہ تھوڑے سے وقت میں اس کے بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں، کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ پھر وہ جو روزی کماتا ہے، رزق کماتا ہے، حلال ذریعہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے، روزی میں اللہ تعالیٰ بڑھاوا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل قناعت سے بھر دیتا ہے، غنا سے بھر دیتا ہے، جو کچھ وہ کماتا ہے اس پہ وہ مطمئن رہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا اپنے فضل و کرم سے عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قناعت سے بھر دیتا ہے، حرص و ہوس ختم ہو جاتی ہے، لالچ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر آخرت سے بھی نوازتا ہے۔
ठीक है ना। और अल्लाह ताला ने तो फिर हमें ये हुक्म भी दिया है ना कि सिर्फ दुनिया का सवाल ना करो, बल्कि तुम यूँ कहो कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखाई है दुनिया भी लेने की और आखरत की भी लेने, आखरत भी समेटने की। और वो दुआ क्या है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह पाक हमें दुनिया की भी और आखरत भी खैर भलाइयाँ अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। देखें अल्लाह ताला ने हमें ख़ुद ये दुआ सिखाई है कि दुनिया भी मांगो और आखरत भी मांगो, ठीक है ना। हमने अब आखिरत कैसे अपनी संवारनी है, दुनिया में रह कर हमने इस तरह के काम करने हैं कि इंशाअल्लाह हमारी आखिरत संवर जाए। कुरान और हदीस के मुताबिक हमने अपनी दुनिया गुजारनी है, ठीक है ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो दुनिया में रहकर ही हमें बताया है कि कैसे हमने अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करने हैं। देखें उन्होंने शादियां भी की और इसके अलावा उन्होंने तिजारत भी की, कारोबार भी किए और जंगें भी लड़ी और दीन का काम भी किया, रिश्तेदारियां भी निभाई। तो ये सारी कुछ हमें सिखाने के लिए किया ना। तो हमें तो उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई मिलती है कि दुनिया में रहो और आखिरत संवारो। अब कैसे संवारेंगे हम, अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करेंगे, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर हम दुनिया में रहेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अल्लाह पाक हमें देगा और आखिरत भी अल्लाह पाक हमें कामयाबी अता फरमाएगा। और आखिरत की कामयाबी क्या है कि जहन्नुम से छुटकारा और जन्नत में दाखला, यही आखिरत की कामयाबी है। लेकिन जो पहले किरदार है ना, जो उठते ही दुनिया के कामों में मशगूल हो जाता है, उसकी असल प्रायोरिटी दुनिया की कामयाबी है, दुनिया कमाना है, हिरसो हवस है उसके दिल में, गाफिल है अल्लाह की इबादत से, गाफिल है आखिरत से, बैंक बैलेंस बनाने के चक्करों में है, दौलत बढ़ाने के चक्करों में है, जायदाद बनाने के चक्करों में है, जो कि यहीं पे रह जाएगी, हमारे साथ भी नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें दूसरे किरदार बनने की में से हमें शामिल करे, जो कि दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करता है। आखिरत उसकी प्रायोरिटी होती है, आखिरत उसके सामने होती है, आखिरत के मुताबिक अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक अपने दिन का आगाज़ करता है, अल्लाह ताला के ज़िक्र से, अल्लाह ताला के शुक्र से अपने दिन का आगाज़ करता है और आखिरत की कामयाबी की दुआएं मांगता है। तो इंशाअल्लाह फिर ऐसे शख्स को अल्लाह ताला दुनिया भी अता कर देते हैं और आखिरत भी इंशाअल्लाह उसका कामयाबी, उसका आखिरत में कामयाबी उसका मुकद्दर होती है। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, दुनिया भी अता फ़रमाए और आखिरत भी इंशाअल्लाह अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह अब हमने सुबह सुबह उठना है, फ़जर की नमाज लाजमी अदा करनी है। देखें इसमें तो कोई तो हिकमत है ना अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने दिन के आगाज़ में ही नमाज रखी है। तो इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज अदा करनी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अपने कुरान व सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।